کوٹ لائف لائن سے فرحان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یہ جو آپ ہمارے سامنے جانور دیکھ رہے ہیں نا، اس کو نا کچھ دن پہلے مسئلہ بنا تھا معدے کا۔ اس کا عارضی طور پہ علاج کیا، لیکن یہ خوراک پر ہی بند کر گیا۔ وہ خوراک کم لینے کی وجہ سے بہت زیادہ اس کے اندر کمزوری آ گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی تک اس کے نا پیچھوں کا جو معاملہ ہے نا، وہ گاہے بگاہے چلتا رہا۔ اب ہم آپ کو اس کے پیچھوں کی ٹریٹمنٹ کا بتائیں گے کہ اس کے اب جو اس کی کنڈیشن ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، پھر اس کا ٹریٹمنٹ اور علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت بہت سارے جو جانور ہوتے ہیں نا، جب آپ کے جانور کو پیچس لگ جاتے ہیں نا شدید قسم کے، تو اس کا سب سے بہترین علاج ہوتا ہے جانور کو ڈرپ۔ ہم کون سی ڈرپ لگاتے ہیں؟ یہ ہے فلیجل کی ڈرپ، یہ ہم پیچسوں کے لیے لگائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی عام انسانوں کے میڈیکل سٹور سے ملتی ہے۔ آپ کے جانور کی یہ ڈرپ اس وقت تک آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ 2 سے 3 ڈرپیں جانور کے لیے کافی ہوتی ہیں، جب تک آپ کے جانور کے پیچس نہیں ختم ہوتے۔ یہ کن پیچسوں میں ہم استعمال کرتے ہیں؟ کچھ ایسے پیچس ہوتے ہیں جو بالکل پانی کی طرح ہوتے ہیں اور جانور کے بڑے پیشاب والی جگہ کے ساتھ وہ لگے ہوتے ہیں، ویسے ان کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ جب ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ کو اس کی نمی محسوس ہوگی پیچسوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جو عام نارمل سلائن ہوتی ہے وہ 1 سے 2 ڈرپیں لگا لے، تاکہ یہ جو اس کی باڈی ڈرائینس ہوئی ہے نا، یہ والی، یہ اس کی باڈی کی ڈرائینس بالکل ختم ہو جائے گی، اس کا واٹر لیول ٹھیک ہو جائے گا۔ اب 2 چیزوں کی اس کے اندر کمی ہے۔ نمبر 1 کے اندر کہ اس کے معدے اور انتڑیوں میں سوزش ہے، جو یہ فلیجل ٹھیک کرے گی۔ ٹھیک ہوگا۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کو جو بار بار موشن لگتے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ اوپر اس کے اندر جو ہے وہ پانی کی کمی ہے۔ اچھا، اس کا کیسے ہم حل کریں گے؟ کہ عام نارمل ڈرپ لگا کے اس کا ہم حل کر دیں گے جب اس کے موشن ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، پہلے بھی ہم پانی کی ڈرپ لگا سکتے ہیں، پہلے ہم پانی کی ڈرپ نہیں لگا سکتے، کیوں؟ اس کے اندر پانی کا فلو زیادہ ہوگا تو اس کے پیچس نہیں رکیں گے۔ سب سے پہلے پیچوں کو کور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کا واٹر لیول برابر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اس معاملے میں پہلے تو تشخیص ہوتی ہے۔ تشخیص سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو جانور کی پیچس نہیں ختم ہو رہے، اس کے اندر سوزش ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور سوزش اس کی انتڑیوں اور معدے میں ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو خوراک کیا دیں گے؟ اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے پیچسوں والے جانور، کسی بھی طرح کا جو پیچسوں والا جانور، اس کے لیے سب سے ضروری انڈے کی سفیدی ہوتی ہے۔ انڈے کی سفیدی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو چیزیں جانور کے دودھ میں ملتی ہیں نا، فرسٹ ٹائم والے دودھ میں، جس کو ہم بولی کہتے ہیں، وہی طاقت وہی پاور انڈے کی سفیدی میں بھی آپ کو جانور کو ملے گی۔ یا دوسرے نمبر پہ آپ کہہ لیں کہ جانور کے اندر سادہ لفظوں میں بیسیکلی جو مین چیز امیونٹی کی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں وائٹ سیل۔ ٹھیک ہے۔ انڈے کی سفیدی جا کے ان کو بڑھا دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے۔ دینی آپ نے کیسے؟ وہ آپ نے کچے انڈے کی سفیدی ویسے ہی جانور کا منہ پکڑ کے نا آپ نے دی دینی، وہ بھی۔ اچھا، یہ انڈے کی سفیدی آپ نے تقریباً 10 سے 12 انڈے دینے ہیں 6-7 دن کے اندر، تو اللہ کے فضل سے پیچسوں والا جانور آپ کا ضائع نہیں ہوگا، وہ فوری کور ہو جائے گا، اس میں کسی بھی طرح کی کمزوری نہیں باقی رہے گی۔ اور موشن ہوتے ہیں 2-3 طرح کے، ایک صرف پانی والے موشن ہوتے ہیں، ایک کے ساتھ چربی آتی ہے، ایک کے ساتھ بلڈ وغیرہ آتا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں انڈے کی سفیدی بڑی شاندار ہے۔ زردی کا استعمال نہیں کرنا، زردی موشنوں کو بڑھا دیتی ہے۔ مکمل آپ انڈے کا استعمال کریں گے تو آپ کے جانور کے موشن بڑھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جب موشن بڑھیں گے تو اس کے ضائع ہونے کے چانس بھی بڑھ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو ہم نے یہ ڈرپ لگانی ہے، اور ڈرپ لگانے کے بعد ساتھ میں اس کو ہم نے انڈے کی سفیدی دینی ہے، اور خوراک میں جتنی نرم غذا دے سکیں ہم، کھچڑی وغیرہ، دریا وغیرہ، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جتنے بھی ہمارے جانوروں کو کوئی پرابلم آتی ہے، یہ مسئلہ آتا ہے، اس میں ہم زیادہ تر خوراک میں سری لیک کا استعمال کرتے ہیں۔ سری لیک کو ہم پانی میں تیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے اندر ہم میٹھا اور نمک دونوں شامل استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تاکہ اس کے اندر نمکیات کی اور گلوکوز کی دونوں چیزوں کی کمی نہ رہے۔ وہ ہم نے گاڑھا تیار کرنا ہوتا ہے کہ چمچی کے ساتھ جانور کو کھلا سکے، اور الحمدللہ جانور خود بخود کھا لیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے جانوروں اور بچوں کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ پیچسوں کے ذریعے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں میں یہ مسئلہ آ گیا ہے، چھوٹے بچوں میں آتا ہے، تقریباً
5 दिन سے لے کر تو 12-13 دن کا بچہ نا بہت سارے لوگوں کو اس دفعہ ضائع ہوا ہے اسی مسئلے کی وجہ سے، پیچوں کے مسئلے کی وجہ سے۔ اگر آپ اس کو سٹارٹ میں آنڈے کی سفیدی شروع کر دیں گے نا، چھوٹے بچے کے عام بندہ ڈرپ بھی نہیں لگا سکتا کسی بھی طرح کی، جو اس کی وینیں بہت باریک ہوتی ہیں تو ڈرپ لگانا مشکل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ساتھ میں اس کو انڈے کی سفیدی کا استعمال کرانا چھوٹے بچے کو شروع کر دیں گے نا، تو اللہ کی فضل سے وہ ضائع نہیں ہوگا، اس کے اندر امیونٹی بنی رہے گی، وہ پیچوں کو برداشت کر جائے گا، اور آپ کی مناسب ٹریٹمنٹ سے اس کے پیچز بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اس جانور کی طاقت بھی بحال رہے گی۔ بڑے سے لے کے چھوٹے جانور تک پیچوں میں آنڈے کی سفیدی جیسا رزلٹ طاقت کے لحاظ سے کسی چیز کا میں نے نہیں دیکھا جو ہمارے تجربے سے گزرا ہوا ہے، اور الحمدللہ کمزور سے کمزور جانور بھی بڑی جلدی بیلنس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ویسے کوئی جانور کمزور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو صحت مند کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آنڈے کی سفیدی دینا شروع کر دے، وہ آٹومیٹیکلی صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا۔ معدے کے اندر جب جانور خوراک چھوڑتا ہے نا تو اس وقت ہیٹ کی پرابلم معدے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آنڈے کی سفیدی اس کو کنٹرول کر لے گی۔ وائٹ سیل کی کمی ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کر لے گی۔ اچھا، جانور کی امیونٹی بڑھے گی، وہ بہت ساری بیماریوں کے خلاف خود بخود لڑے گا اور آٹومیٹیکلی سیٹ ہو جائے گا۔ اچھا، ہمارے یہ مسئلہ کیوں درپیش آتا ہے چھوٹے بچوں میں؟ چھوٹے بچوں میں ہم زیادہ تر جو ہمارا پاکستان کی مت ہے کہ ہم ڈرائی فوڈ چارہ استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا، اور سبز چارے کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹے بچوں میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اور بڑے جانوروں میں اس وقت مسئلہ اس لیے آتا ہے کہ ہم سبز چارے کا استعمال کرتے ہیں، اس میں بے شمار کیڑے وغیرہ جنم لیتے ہیں، اور جو بھی کیڑا جانور کے اندر جائے گا وہ لازم جانور کو موشن اور پیچس ہی لگائے گا، ٹھیک ہوگا۔ بعض اوقات وہی پیچس جو ہے نا وہ خطرناک حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب تک آپ جانور کو ڈرائی خوراک پہ نہیں لے کے آئیں گے نا، بکری کو خصوصی، ٹھیک ہے، اس وقت تک آپ کی کامیابی ممکن نہیں ہے، آپ کی فارمنگ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، ڈرائی خوراک میں بہت سارے لوگ توڑی وغیرہ کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈرائی خوراک کی 2 خوبیاں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 کے اوپر وہ خشک اور ڈرائی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 کے اوپر وہ طاقت سے بھرپور ہو، 3, 4, 5 پوائنٹ والی اس کے اندر سی پی موجود نہ ہو، پروٹین موجود نہ ہو، 18-20% والی اس کے اندر پروٹین موجود ہو، تو اللہ کی فضل سے آپ کو جانوروں میں کسی بھی طرح کا نقصان یا پرابلم نہیں آئے گا۔ تھوڑی سی زردی مکس ہے، لیکن ہم جب اس کو سرنج کے ساتھ اٹھائیں گے نا تو کوشش کریں گے کہ یہ نیچے رہ جائے، وہ بھی آپ کو ہم بعد میں دکھائیں گے۔ دے بھی چیک کریں ذرا، سفیدی کے ذرات ہیں وہ نیچے بچ گئے ہیں، اس کو ہم بریک کر دیں گے، یہ نہیں ہم دیں گے، صرف سفیدی کا ہم نے استعمال کروایا ہے۔ جو جانور آپ کا اچھی کوالٹی کا زیادہ پروٹیکشن دینے والا ہوتا ہے نا، اس کو اگر مسئلہ آ جائے نا جسمانی کھچاؤ کا، تو تب بھی وہ پورا زور لگا کے کھڑا ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اگر اس کو مسئلہ آ جائے معدے کا، پیچھوں وغیرہ کا، تب بھی وہ پورا زور لگا کے پھر کھڑا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں جانور کی جو ہڈیاں ہیں وہ خالی ہو جاتی ہیں پروٹیکشن دے دے، ہیوی پروٹیکشن والا جانور ہوتا ہے، اچھی کوالٹی کا جانور ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو خوراک بھی اتنی ہی زیادہ اچھی دینی پڑتی ہے، اس کو میڈیسن کی ڈوز بھی اتنی ہی اچھی دینی پڑتی ہے۔ اگر ہم اس کو ویسے ہی پیچس روکنے کے لیے انجیکشن وغیرہ کا استعمال کر دیں گے نا، تو اس کے اندر کی معدے کی سوزش نہیں جائے گی، پیچس تو ختم ہو جائیں گے، وہ سوزش آہستہ آہستہ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جانور 2 مہینے تک اپنے پیروں پہ نہ آئے۔ اگر ہم اس کو فل فور ڈرپ وغیرہ لگا دیں گے، اس کا واٹر لیول برابر کر دیں گے، اس کی سوزش ختم کرنے کے لیے فلیجل کا استعمال کر لیں گے، تو اللہ کی فضل سے 1.5 سے 2 ہفتے کے اندر جان بالکل فٹ ہو جائے گا، اور دوبارہ اپنی پروڈکشن پہ بھی آ جائے گا اور اپنی موجودہ روٹین پہ بھی آ جائے گا۔ لہٰذا جب بھی جانور کو کسی بھی ایسی شدید معاملے کی پرابلم بنے تو آپ نے جانور کو سب سے پہلے الگ کر لینا ہے اپنے دوسرے جانور، تاکہ اس کی جو پریشانی ہے، سٹریس ہے، وہ ختم ہو جائے۔ پھر اس کی آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے۔ جی فلیجل کا یہ میں نے کمال دیکھا ہے کہ یہ موہ کو فوری کور کرنا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جب یہ شدید پیچز ہوتے ہیں تو اس کو کسی ہیوی شے سے اگر روکنا چاہیں گے تو جانور کو بند ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ فلیجل میں یہ سسٹم بھی نہیں ہوتا، یہ جانور کو مکمل بند نہیں کرتی، آہستہ آہستہ پہلے اس مواد کو گاڑھا کرے گی،
ठीक हो गया, फिर वो मिंगलों की शक्ल में आ जाएगा। जब डॉक्टरी लिहाज से देखा जाए कि सबसे पहले वो इसके जो मामलात हैं ना सोजिश के वो ख़त्म करेगी, फिर उसके बाद ये जानवर ऑटोमेटिकली अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़। ये आपने पहले इसको इस जगह से दबाना है, जैसे आप दबाएंगे तो ये इसकी ये वेन वाज़ेह हो जाएगी। फिर आपने साथ इसकी ड्रिप लगानी है। ऐसे कर जरा, हाँ बड़े जीता है।